السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ کیا پاکستان تحریک انصاف مزاحمتی تحریک ترک کر کے حکومت سے مفاہمتی پروسیس شروع کرنے جا رہی ہے؟ اور علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کیا اس مفاہمتی عمل پر اثر انداز ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تحریک انصاف کی جو نئی حکمت عملی ہے مفاہمت کی طرف آنے کی، یہ پارٹی کی سیاسی اور قانونی مشکلات کا خاتمہ کر سکتی ہے؟ اور کیا جب مفاہمتی ٹیبل پر تحریک انصاف بیٹھے گی، حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی، تو اس میں ایجنڈا نمبر 1 عمران خان کی رہائی ہی ہوگا؟ اور یہ رہائی کیا اس مفاہمت کے ذریعے ہو سکے گی؟ ان تمام سوالات اور دیگر کئی اہم ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب۔ بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف اب مزاحمت ترک کر کے مفاہمت کی جانب آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر سے جو ہے مفاہمت کی میز پر لوٹنا، حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کی اس میز پر واپس آنا جو کافی مہینے پہلے تحریک انصاف نے چھوڑ دی تھی، اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، یہ بہتر حکمت عملی ہے اور جو زمینی حقائق سے بالکل جو ہے وہ الائنڈ ہے؟ بہت شکریہ۔ زمینی حقائق سے تو الائن معلوم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ماضی میں جو ہماری ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئے، اس وقت ہماری ایک پوزیشن ہوا کرتی تھی، اور عموماً جب بھی ہم احتجاج کرتے تھے تو یہ مذاکرات زیادہ زور پکڑ لیتے۔ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آپ ذرا بات کرتے تھے تب نا؟ جی ہاں۔ اور اب جو مفاہمت کی بات اسد کیسر صاحب نے کی ہے، رؤوف حسن صاحب نے بھی کی ہے، رؤوف حسن صاحب کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے نا۔ وہ پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے اندر گفتگو ہوئی ہے، یہ سارے ممبر ہیں اس کے۔ تو دیکھیے میں آپ کو عرض کروں نا، مفاہمت کے لیے اگر پی ٹی آئی بیٹھے گی تو پی ٹی آئی کے کوئی توقعات بھی تو ہوں گے نا، تو کیا مل سکتا ہے؟ سب سے بڑا مطالبہ تو عمران خان کی رہائی ہے تحریک انصاف کا نا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اس موڈ میں ہیں کہ خان کو رہا کریں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بردا و خوشی یا رحم یا شفقت کے نتیجے میں تو خان کبھی رہا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی اتنا زیادہ پلوں کے نیچے بہہ گیا ہے، نقصانات اتنے زیادہ ہو گئے، اور فریقین جو ہیں وہ irreversibly جو ہیں ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، کہ اب اگر پی ٹی آئی کسی پوزیشن میں ہے جس کے نتیجے میں اس کو ڈیل افر ہو سکے تو پھر تو بات بنتی ہے، لیکن خواہ میں ایسے وقت میں جب کہ یہ ابھی خان کے 2 بانجے گرفتار ہوئے اور 15-20 دن پہلے اپوزیشن لیڈر فارغ ہو گئے، الیکشن جو ہیں جلدی سے اناؤنس کیا گیا، اور ابھی تک یہ فیصلے آ رہے ہیں۔ لیکن مروت صاحب یہ پریشر تو اس لیے تحریک انصاف کے اوپر بڑھ رہا ہے کہ آپ مزاحمتی تحریک بھی صحیح طرح سے نہیں چلا سکے، حکومت کو وہ ڈر ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے ایک پریشر شروع میں بلڈ کیا تھا 8 فروری کے بعد، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہوتا گیا۔ اب تو گورنمنٹ کے اوپر کوئی تحریک انصاف کا پریشر ہی نہیں ہے، اس لیے وہ تحریک انصاف کے تو شاید تحریک انصاف کو بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ ہم چونکہ مزاحمت کے ذریعے گورنمنٹ پہ پریشر نہیں ڈال پا رہے، تو اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر تو مزید جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگتے چلے جائیں گے، تو ایک اس سے پہلے ہے کہ چلے مفاہمت کر لی جائے۔ دیکھیے اگر مفاہمت کے نتیجے میں رہائی ممکن ہے تو پھر تو اس کو ہم ڈیل کا نام دیں گے، کیونکہ پھر کچھ کمٹمنٹس لی جائیں گی، کچھ گارنٹیز لی جائیں گی، جس کو پھر عرف عام میں ہم ڈیل کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ڈیل جو ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ڈیل کے نتیجے میں رہا ہونا، اس کی پھر قیمت بھی ہے نا۔ پی ٹی آئی کو جو شہرت ملی ہے، جو مقبولیت عوام میں ملی ہے، اور خان کو جو ملی ہے، وہ کمپرومائز ہوگی، لہذا صرف رہائی جو ہے، اور پھر رہائی پہ اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں جو آج ہو رہی ہے یہ دسمبر 2024 میں بھی ہو رہی تھی، تو لہٰذا مجھے وہ کہتے ہیں نا محاورتاً کہ یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی، چڑھتے نظر نہیں آ رہی۔ لیکن مروت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کے ذریعے خان کی رہائی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو پھر یہ رہائی کیسے ممکن ہے؟ تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ تو عمران خان کی رہائی ہے، پھر وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے پریشر ڈال کے تو دیکھ لیا، بار بار مارچ کر کے بھی آپ نے دیکھ لیا، وہ رہائی نہیں ہو سکی، تو پھر کیسے ہوگی؟ اور ظاہر ان کی اپیل جو ہے، اور اگر ہم لیگل بات کریں
قانونی نقطے کی بات کریں، جو ان کا کیس ہے القادر ٹرسٹ کے جس میں وہ سزا یافتہ ہیں، اس کی اپیل بھی بتایا یہی جا رہا ہے کہ 2025 میں تو کم از کم وہ نہیں، ان کی باری نہیں آئے گی، اپیل ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے گی نہیں، تو اس سال تو پھر ان کی رہائی اس کا مطلب ہے نہیں ہونے جا رہی، 26 کے بعد کا معاملہ ہے پھر یہ۔ خان صاحب کی اپیل جو ہیں وہ تو شاید نہیں لگے گی، اور اگر لگ بھی گئی تو میری ذاتی رائے یہ ہے بحیثیت قانون کے ایک طالب علم کے اور ملک میں جو سیاست، عدالت اور جو نظام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضمانت پہلے ارغو ہوگی 426 کے تحت، تو شاید ان کی ضمانت بھی ان حالات میں ممکن نہیں ہے۔ سزا جو ہیں 10 سال ہیں 426 کے لیے، اگر شارٹ ٹرم سزا ہوتی ہیں یا زیادہ میرٹ میں نہیں جایا جا سکتا۔ البتہ محترمہ بشرا بی بی کی ضمانت اس وجہ سے ہو سکتی ہے کیونکہ وہ سزا کے وقت ضمانت پہ تھی، تو قانون یہ ہے کہ جو سزا کے وقت ضمانت پہ ہوتا ہے ان کو، جہاں تک آپ نے بات کی نا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ان کو احساس نہیں تھا کہ جتنا وقت گزر رہا تھا وہ حکومت اسٹیبلشمنٹ وقت گین کرنا چاہتے تھے، انہوں نے گین کیا، جتنا وقت وہ گین کرتے گئے اپنے مقاصد بھی حاصل کرتے گئے، اسٹرینتھ بھی گین کرتے گئے، ساتھ اسٹرینتھ بھی گین کرتے گئے، اور ہمارے جو آپشنز ہیں وہ محدود سے محدود تر ہوتے گئے، اور آگے اور بھی محدود ہوں گے، اور ان تمام چیزوں سے گلو خلاصی ممکن ہے، لیکن بہت بڑے فیصلے کرنے ہوں گے پارٹی میں۔ کس طرح کے بڑے فیصلے؟ مثال کے طور پہ پارٹی ایک چیز تو تسلیم کرنا ہوگا کہ پارٹی کی یہ پالیسیاں، یہ فیصلے اور یہ طریقہ کار، حکمت عملی ناکامی کا شکار ہیں، یہ تو ماننا پڑے گا۔ جو گزشتہ 1.5-2 سال سے ہم کوئی بھی کامیابی ہمارے کریڈٹ پہ نہیں آ سکی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں، اس کا احتساب ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب اگر یہ طریقہ کار کامیاب نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ میری ذاتی رائے ہے خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں اپنی پارٹی ساتھ میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے، پارٹی کے معاملات 100% وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ تو ہو ہی نہیں رہا مروت صاحب، خان صاحب تو فیصلہ کچھ اور کرتے ہیں، آگے سیاسی پارٹی، سیاسی کمیٹی جو ان کے فیصلوں کو ویٹو کر دیتی ہے۔ ہم نے 2 بڑے انسٹنسز دیکھے ہیں ابھی، ایک خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا جیل سے بیٹھ کر کے ضمنی انتخابات میں نہیں جانا چاہیے، آپ کی سیاسی کمیٹی نے کہا جی ہمیں جانا ہے، پھر خان صاحب نے کہا کہ محمود اچکزئی قومی اسمبلی کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے، سینٹ میں اعظم سباتی ہوں گے، لیکن پارٹی کی سیاسی کمیٹی نے وہ فیصلہ بھی ویٹو کر دیا۔ میں آپ کو عرض کروں نا، میں آپ کو اسی طرح ایک اور ویٹو فیصلے کا حوالہ دوں۔ خان صاحب نے میری نامزدگی کی تھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ جب یہ فیصلہ تبدیل کیا جانا مقصود ہوا تو یہ پولیٹیکل کمیٹی نے اس پہ ووٹنگ کر لی، ٹھیک ہے نا۔ خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ قائل ہو جاتے ہیں جب ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پولیٹیکل کمیٹی جو ہیں وہ بیسیکلی وہی کام کر رہی ہے کہ اگر خان صاحب کوئی فیصلہ جو ہیں وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی خان کے حکم کے منافی جائے، اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ اور یہ جو فیصلے آپ بتا رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جب میں خان کا ترجمان تھا یا ان کے فیصلے آگے میڈیا کو بتاتا تھا تو اس وقت اس سے غلط فہمیاں یہ پیدا ہونے لگی کہ ہم جیل سے نکل کے فوراً میڈیا کو بتا دیتے تھے، بعد میں اس کے نتائج ایسے ہوتے تھے جو شاید نقصان دہ بھی بعض اوقات ہوتے تھے، تو پارٹی نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ تمام چیزیں یہاں ہمیں بتائیں گے، اس کے بعد ہم کانٹ چانٹ کر کے ایشو کریں گے۔ وہ چیز پھر ختم ہو گئی جب یہ جیل کے سامنے جس طرح سلسلہ شروع ہو گیا، اب اس سے پھر وہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ فیصلے جو ہیں پارٹی کی لیڈرشپ یا پولیٹیکل کمیٹی کے مشاورت سے پبلک کے میڈیا کو جاری ہوں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ جب سیاسی کمیٹی فیصلے کر رہی ہے، عمران خان کی نہیں چل رہی، تو وہ جو علیمہ خان نے بات کی تھی کہ وہ مائنس کر دیے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، مائنس ہو گئے یا ابھی پلس ہی ہیں؟ وہ بیان بڑا ڈیمیجنگ تھا۔ خان کی جو اب شخصیت بنی ہے نا، پاکستان تحریک انصاف میں کون اس کو مائنس کر سکتا ہے؟ نہیں، سیاست سے نہیں، میں پارٹی کے فیصلوں سے بات کر رہا ہوں۔ پارٹی کے فیصلے جو ہیں نا، حالات شاید کچھ ایسے ہیں کہ خان اب اپنا زور نہیں دکھانا چاہتا ہے، ورنہ ان کے آگے کوئی ٹک تو نہیں سکتا ہے۔
تو سیاسی کمیٹی جو ہے یہ جو فیصلے کر رہی ہے اس میں ایک ریزن تو یہ بھی ہے کہ خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، ان کو زمینی حقائق کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے. اب جس طرح سے انتخابات میں ضمنی انتخابات میں جانے کا جو فیصلہ ہے سیاسی کمیٹی کا، میری اپنی ذاتی رائے میں یہ تحریک انصاف کو موقع اویل کرنا چاہیے، یہ موقع چھوڑنا نہیں چاہیے. بڑی سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، آپ کو ویسے کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ فیصلہ تو بہتر ہے پارٹی کا. خان صاحب بہتر زمینی فیصلہ قائد ہے. سے لائل میں ظاہر ہے جیل میں بیٹھے ہیں. بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں ہے نا. آپ نے یا تو پارلیمان میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. جب رہنا ہے تو پھر جو ہے کنٹیسٹ اوپن چھوڑ دینا یا بالکل یہ تو ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہیں. اور دوسرا یہ جو محمود اچکزئی صاحب کا فیصلہ تھا، انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن بنائے جانے کے حوالے سے، اور اعظم سواتی کو سینٹ میں خان صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ یہ کر دیں. پھر سیاسی کمیٹی نے کہا جی ابھی نہیں کریں گے ہم، کیونکہ عمر ایوب کا معاملہ بھی ابھی پینڈنگ ہے اور دوسرا بھی پینڈنگ ہے، شبلی فراز کا بھی. یہ بات تو واضح ہے مروت صاحب، آپ خود لائر ہیں، آپ قانون کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ سرنڈر نہیں کرتے کسی سزا کے بعد آپ کی اپیل نہیں لگ سکتی. تو جب اپیلیں ہی نہیں لگیں گی عمر ایوب کی یا شبلی فراز کی، تو ظاہر ہے انہیں پھر وہاں سے کوئی بھی انہیں ریلیف نہیں ملنا. تو جب تک یہ سارا پروسیس نہیں ہوگا، ریلیف نہیں ملے گا، تو پھر یہ اس کا مطلب ہے پھر خالی رکھنے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے متعدد فیصلوں میں یہ قرار دیا ہے کہ کوئی شخص بغیر پیش ہوئے اپیل میں اگر وہ سزا یاب ہیں تو اس کے لیے وکالت کرنا بھی انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ وہ بھی توہین عدالت کے مترادف ہوگا. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں. لیکن وہ پیش تو ہو سکتے ہیں اگر یہ اندیشہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ تک پہنچنے میں، تو اس کے لیے وہ ٹرانزٹ بیل لے سکتے ہیں. لیکن یہ رسک تو لینا ہوگا. باقی جو ہیں ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں آلریڈی چیلنج ہو چکی ہے. لیکن جو کنوکشن ہے کرمنل، وہ اپیل میں لمیٹیشن کے اندر ان کو جانا پڑے گا. اب میرا خیال ہے کہ وکلاء جو ہیں شاید ابھی اس کے سیاق و سباق پہ کر رہے ہوں گے، لیکن الٹیمیٹلی وہ جائیں گے ضرور. اور دوسرا یہ بتائیں مجھے کہ آپ کا بڑا اعتراض تھا اور آپ بڑا اس پہ شک و شبے کا اظہار کرتے تھے کہ علیمہ خان جو ہے وہ شاید ڈبل پلے کر رہی ہیں، ان کے بیٹے تو گرفتار نہیں ہوئے، وہ تو پھر رہے ہیں آزاد، گرفتار ہو گئے بیٹے ان کے. اب آپ کا ان کے بارے سے جو شک تھا وہ کیا وہ بدل گیا یا ابھی بھی آپ کو شک ہے؟ نہیں، دیکھیں آپ میری شک کی بات کر رہے ہیں، ان کے شکوک کا بھی ذکر کریں نا جو ان کو مجھ پہ تھے، تو میرے حوالے سے انہوں نے کھل کر اظہار بھی کیا اپنے شکوک کے حوالے سے. تو لہٰذا یہ تو ان کے بیانات کے جواب میں نے اپنی رائے دی تھی. اور تو رائے آپ کی صرف ایک رد عمل تھا، وہ حقائق سے قریب نہیں تھی، اس کا مطلب ہے آپ نے غصے میں آ کے ایک رائے دے دی؟ نہیں، میں نے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رائے دی حقائق کے منافی دی تھی تو یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. لیکن میں نے ایک رائے دی کیونکہ میں 3 دفعہ نکالا جا چکا ہوں. 1.5 سال سے سوشل میڈیا جو ہے وہ چترول کر رہی ہے، گالم گلوچ کر رہی ہے، نہ کہ صرف میری بلکہ کے پی کی تمام لیڈرشپ کی. لیکن مجھے کچھ زیادہ ہی انہوں نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ بیانات دیکھیے، اب نکال دیا تو جان چھوڑ دینا، لیکن ان بیانات کی تک نہیں بنتی تھی. اور بالآخر تنگ آ کے میں نے اپنے دفاع میں جواب بھی دیا اور ساتھ میں اپنی منطق بھی پیش کی. اب یہ میری خواہش تو نہیں تھی کہ وہ میری خواہش پہ جو ہے میری خواہش ہو. مجھے آج بھی ہمدردی ہے ان سے اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کی تکلیفیں آسان کرے. لیکن وہ جو باتیں تھی اور یہ جس کنٹیکسٹ میں، تو یہ بتائیں مجھے کہ اب آگے کے حوالے سے آپ تحریک انصاف کے حال کیا دیکھ رہے ہیں کہ سختی یا مشکلات کم ہوں گی یا بڑھیں گی؟ کیونکہ جو تحریک انصاف چاہ رہی تھی کہ ہمیں بات ہو ہماری ادارے کے ساتھ، ان سے ہم مذاکرات کریں گے، وہ تو وہاں سے اب بڑا کورا جواب آ گیا، بھائی ہم نے تو کوئی نہ مصالحت کی بات کی ہے اور نہ ہی کوئی ذکر ہوا تحریک انصاف کا. جو سہیل وڑائی صاحب کے آرٹیکل کو جس طرح سے ڈینائی کیا گیا ہے، وہ تو کہہ رہے ایک ہی راستہ ہے، 9 بھائی جنہوں نے کیا انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا اور معافی کسی جو ہے قانونی پروسیس کا نعمت بدل نہیں ہو سکتی. تو بڑا واضح پیغام ہے جن لوگوں نے 9 مئی کیا تھا ان میں سے بہت سارے لوگ تو چھوڑ بھی دیے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کے مستقبل کی، تو میں آپ کو ایک عرض کروں، پی ٹی آئی جو ہے موجودہ حالت میں تو اب مضر نہیں ہے حکومت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اب تو حالات جو جوں کے توں اگر رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ تکلیف پی ٹی آئی سے کاز نہیں ہو سکتی ہے.
نظام کے لیے یا حکومت وقت یعنی گورنمنٹ کو اب ٹینشن نہیں رہی نا تحریک انصاف کی، وہ خطرہ جو تھا وہ ٹل گیا ہے، ختم ہو گیا فار ٹائم بینگ. فار ٹائم بینگ. اور جتنا وقت مزید گزرے گا وہ مزید مستحکم ہوں گے. پی ٹی آئی جو ہیں اگر اس دوران کسی ٹریپ میں آ گئی یا مفاہمت کے نام پر، مفاہمت کے نام پہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے بیانیے لینے پہ مجبور ہو جائے. دیکھیں مفاہمت کے نام پہ اگر آپ بیٹھیں گے تو حکومت بھی تو کچھ آپ سے مانگے گی نا. صحیح ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ مفاہمت کے نام پہ نہ ہو، احتجاج کے حوالے سے یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس طرح کہ میں خود فیل کر رہا ہوں، جب 9 مئی ہوا تھا تو مجھے لوگوں کی آنکھوں میں بڑا ڈر محسوس ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں نا چٹھی حس میری کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے پھر کوئی افتاد پڑنے والی ہے. اچھا یہ بتائیں مروت صاحب کہ اب خان صاحب کی رہائی کا معاملہ تو فی الحال آپ کو پھر لگ رہا ہے کہ لمبا ہی ہے، لمبے ٹائم کے لیے خان صاحب اندر ہی ہے، چونکہ کوئی ایسی واضح حکمت عملی دکھائی نہیں دے رہی نا تحریک انصاف کے اس پاس. کی ذمہ دار خود پی ٹی آئی ہے. اور آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہ لمبے ٹائم کے لیے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ جب تک دیکھیں اب جو پارٹی کو کھڑا کرنا، متحد کرنا، اسٹرینتھ دینا، موبلائزیشن، موٹیویشن، یہ ساری چیزیں اب اتنی جلدی سے تو نہیں ہو سکتی ہے. اور فیصلوں کا تسلسل وہی ہے، غلطیوں پر مبنی فیصلے. کوئی کوشش بھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم اوورہال کریں، کریکٹ کریں، فکس کریں. تو لہذا یہ جو موجودہ حالات ہیں اس سے تو میں انتہائی مایوس ہوں. میں نہیں بلکہ ورکرز بھی مایوس ہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے پارٹی کے والے سے کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے چھوڑنے کی بات بھی کی تھی، غصے میں آ کے کسی اور پارٹی میں جانے کا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے پاکستان تحریک انصاف کو تو فرق نہیں پڑتا ہے، انہوں نے تو مجھے ارادتاً قصداً نکالا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. اور 3 دفعہ نکالا ہے. تو لہٰذا ان کو تو فرق نہیں پڑتا ہے میں رہوں ان کے ساتھ یا نہ رہوں. میں خود اپنے تعین خان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید تھی کہ یہ ان کو بتایا گیا تھا کہ جی اب ہمیں کراؤڈ پولر کی ضرورت نہیں، ہم خود کر سکتے ہیں. وقت کافی گزر گیا. میرا خیال یہ تھا کہ یہ بار بار ان کی ناکامی کی وجہ سے خان مجھے بلا لیں گے. میری جب تک خان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے میں نے پی ٹی آئی میں واپس نہیں جانا ہے. یہ بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں. پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے البتہ پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے میں اتنا بتا دوں کہ سب کچھ میں نے برداشت کیا، تانے، گالیاں، گالم گلوچ اور بار بار کی بے توقیری. لیکن اب جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو میری ٹرولنگ شروع کی ہیں اور جس انداز میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں ٹکانے لگ جاؤں، یعنی کہ خود ہی پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر لوں، یہ مجھے اس نہج پہ پہنچا رہے ہیں. کسی اور پارٹی میں جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ یہ تو دوسری بات ہے نا، سیکنڈ بات ہوگی نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جا بھی رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں. تو لہٰذا میری اپنی تعین کوشش ہیں. مجھے پی ٹی آئی میں چند میرے بڑے مخلص دوست ہیں، اور میں کم از کم کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے قبل یہ انشور ضرور کروں گا کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جو مستقبل میں میرے لیے کوئی تانا بن جائے. صحیح ہے. اور چھوڑنے کے آپ بالکل نہج پر ہیں. ابھی انہوں نے پہنچایا ہوا ہے، لیکن چھوڑنا نہ چھوڑنا یہ اس حوالے سے کوئی میں ابھی حتمی بات نہیں کر سکتا. بہت شکریہ شیر اسلم مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین پروگرام میں بریک لیں گے، بریک سے واپس آئے گی بات کریں گے بڑی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ 13 سال بعد بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت کے اثر رسوخ میں جو رہا اب وہ پاکستان کے قریب آ رہا ہے. یہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی اور اس کے جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی وہ کیا تھی، کیسے یہ حالات بدلے سارے، بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. کئی عرصے تک بھارت کے اثر رسوخ میں رہنے والا پڑوسی ملک بنگلہ دیش پاکستان کے قریب آ رہا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کئی دہائیوں کی کشیدگی کے بعد حالیہ دنوں میں غیر معمولی گرمجوشی دیکھنے میں آ رہی ہے. اس کی تازہ مثال نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ڈھاکہ کا دورہ ہے، جو 2012 یعنی 13 سال بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ ہے. آخری بار پاکستان کی وزیر خارجہ ہنا ربانی خر نے نومبر 2012 میں 6 گھنٹے کا مختصر دورہ کیا تھا تاکہ اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو اسلام آباد میں ہونے والے ایک سربراہی اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی جا سکے. آج اس دورے کی اہم ترین ملاقات نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے درمیان ہوئی. اس ملاقات میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کی بحالی پر گفتگو ہوئی. نوجوانوں کے درمیان روابط بڑھانے، کنیکٹیویٹی بہتر بنانے پر بھی بات ہوئی. اس سے قبل
ہونے والی ملاقاتوں سے متعلق پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے تفصیلی ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا، جن میں اعلیٰ سطح کے دورے، تجارتی اور اقتصادی تعاون، عوامی روابط، ثقافتی تبادلے، تعلیم اور استعداد کار میں اضافے کے منصوبے اور انسانی ہمدردی سے متعلق امور شامل تھے۔ اس موقع پر علاقائی اور عالمی امور پر بھی گفتگو ہوئی، جن میں سارک کی بحالی، فلسطین کے مسئلے اور روہنگیا کے بحران کے حل جیسے موضوعات زیر بحث آئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے، جن میں سفارتکاروں، حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ اس سے قبل پاکستانی ہائی کمیشن میں استقبالی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان بنگلہ دیش تعلقات باہمی احترام اور بیرونی دباؤ سے محفوظ رہنے چاہیے۔ اسحاق ڈار کے دورے سے قبل پاکستانی وزیر تجارت جام کمال نے جمعرات کو ڈھاکہ میں مذاکرات کیے، جہاں انہوں نے تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کمیشن قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ جمعے کے روز دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام نے پاکستان میں ملاقات کی تھی۔ واضح رہے کہ اس اہم دورے سے قبل رواں برس اپریل میں بھی پاکستانی اور بنگلہ دیشی خارجہ سیکرٹریز کی تقریباً 15 سال بعد باضابطہ ملاقات ہوئی تھی۔ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ جاسم الدین سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد بنگلہ دیشی سیکرٹری خارجہ جاسم الدین نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ بنگلہ دیش نے پاکستان سے 1971 میں علیحدہ ہونے کے بعد واجبات کی مد میں 4.32 ارب ڈالر مانگے ہیں اور پاکستان سے 1971 کی جنگ کے مبینہ مظالم پر باضابطہ معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دلچسپ طور پر آج بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اس متعلق سوال ہوا، جس پر انہوں نے کھل کر موقف دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تنازعات پہلے ہی حل ہو چکے ہیں، اس لیے بطور برادر مسلم ملک بنگلہ دیش کو اپنا دل صاف کر لینا چاہیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اسحاق ڈار کا حالیہ دورہ نہ صرف دو طرفہ تعلقات میں نئے باب کا آغاز ہے، بلکہ خطے کے جیو پولیٹیکل ماحول میں بھی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات بھی بتدریج بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ معلومات کے مطابق 2023 میں پاکستان نے تقریباً 650 ملین ڈالر کی مصنوعات بنگلہ دیش کو برآمد کی، جن میں یارن، ٹیکسٹائل اور تیار چمڑے کی مصنوعات شامل تھیں۔ اس کے برعکس بنگلہ دیش کی پاکستان کو برآمدات کا کل حجم 60 ملین ڈالر سے کچھ زیادہ تھا۔ بنگلہ دیش بنیادی طور پر جوٹ، ادویات، ہائیڈروجن پر آکسائڈ، چائے اور تیار ملبوسات برآمد کرتا ہے۔ دفاعی تعلقات میں بھی پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی حکام نے حالیہ ملاقاتوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کی ایک بڑی وجہ 1971 کی جنگ ہے۔ 1971 میں بنگلہ دیش کے پاکستان سے الگ ہونے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان بنگلہ دیش کی جانب سے پاکستان سے رسمی معافی کا مطالبہ، اثاثوں کی واپسی اور بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی وطن واپسی جیسے معاملات کو لے کر کافی کشیدگی رہی۔ 2013 میں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنما عبد القادر ملا کو سزائے موت دینے پر پاکستان نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور کی تھی، جس پر بنگلہ دیش نے ڈھاکہ میں مقیم پاکستانی ہائی کمشنر کو طلب کر کے برہمی کا اظہار کیا تھا۔ 2014 میں بنگلہ دیش حکومت نے ڈھاکہ میں مقیم اس وقت کے قائم مقام پاکستانی ہائی کمشنر احمد حسین کو بھی طلب کر کے پاکستانی وزیر داخلہ کے مقدمے کے حوالے سے دیے گئے بیان پر احتجاج کیا تھا۔ 2020 میں سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے بنگلہ دیشی ہم منصب شیخ حسینہ واجد کو ٹیلی فون کیا، جس کے نتیجے میں کچھ برف ضرور پگھلی، تاہم دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کے حوالے سے مزید پیش رفت نہیں ہوئی، جس کے بعد اگست 2024 میں وزیر اعظم شہباز شریف نے شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد پروفیسر محمد یونس کو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی تھی۔ اس کے بعد ایک ماہ بعد ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری کے کم ہونے کا اشارہ ملا۔ نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی عبوری حکومت کے سربراہ بننے کے بعد سے ڈھاکہ اور اسلام آباد کے سفارتکار بھی زیادہ متحرک ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد نومبر میں کراچی سے ایک کنٹینر جہاز چٹاگانگ پورٹ پہنچا، جس کے بعد سے تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے کی شروعات ہوئی۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ گزشتہ سال بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے میں آنے والی تبدیلی کے بعد پاکستان بنگلہ دیش کو علاقائی سیاست میں اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ بھارت مخالف جذبات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ خاص طور پر اس وقت جب بنگلہ دیش کی عبوری حکومت بھارت پر حسینہ واجد کو پناہ دینے اور اس کی قلعدم عوامی لیگ کی حمایت کا الزام لگا رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ بڑھتا ہوا تعاون نئی دہلی کے لیے دھچکا تصور کیا جا رہا ہے۔ عالمی مبصرین کے نزدیک اس پیش رفت کے خطے پر دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو نئی سمت دے سکتی ہے، بلکہ بھارت کے لیے بھی سفارتی چیلنج پیدا کر سکتی ہے، جو طویل عرصے سے ڈھاکہ کا قریبی اتحادی رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن تیزی سے
تبدیل ہو رہا ہے اور بڑے کھلاڑی خطے میں نئے اتحادی تلاش کر رہے ہیں. اس متعلق مزید بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے. سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ 13 سال کے وقفے کے بعد پاکستانی وزیر خارجہ کا دورہ ہونا بنگلہ دیش کا، یہ بتائیے گا کہ یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے اور بنگلہ دیش کے بھارت کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ اور پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری جنوبی ایشیا میں کس طرح سے جو جیو پولیٹکس ہے تبدیل ہو رہی ہے؟ جی بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی بھی ہے۔ پہلے بھی ماضی میں بنگلہ دیش کے ساتھ ایسی حکومتیں وہاں آئی ہیں جب تعلقات نارمل ہوا کرتے تھے۔ خالدہ ضیاء صاحبہ کی حکومت تھی، اس سے پہلے جنرل ارشاد تھے، ایون جنرل ضیاء الرحمان کے زمانے میں۔ لیکن یہ جو دور گزرا ہے پچھلا 11 سال میں، جب شیخ حسینہ نے سسٹمیٹیکلی پاکستان کے خلاف نفرت کو بہت پروان چڑھایا، بالکل. اور یہ نہیں کہ بنگلہ دیش کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے، بلکہ افسوس یہ ہے کہ ہندوستان کی خواہشات کے تابع ہو کر، ہندوستان کی ریجنل ڈومیننس کی جو پالیسی کے آگے مرغوب ہو کر، اس نے بنگلہ دیش کے عوام کو ہندوستان کے آگے مجبور کر دیا۔ اور ہر جگہ، میں اس زمانے میں جب شیخ حسینہ حکومت میں تھی اور ویزے بہت کم ملتے تھے تو سمرسب میں گیا تھا وہاں پہ، اور میں نے دیکھا تھا کہ کس طرح وہ اپنا اور شیخ مجیب کا کلٹ بنا رہی تھی، لوگ بڑے پریشان تھے۔ لیکن اب اس دور کے بعد اب جب ہم وہاں پہ پاکستان کے وزیر خارجہ گئے ہیں تو ان کو اس بات کا زیادہ اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ پاکستان کے ساتھ جو دوستی ہے ہماری، اس کے اندر جو ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کے دونوں ہندوستان کے ستائے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی جو خطے میں بالادستی کی خواہش ہے، جس میں وہ دونوں کی سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی رسپیکٹ نہیں کرتا، اس لیے دونوں میں تعاون کرنا ضروری ہے تاکہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے اور استحکام کے لیے راہیں بن سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں چین کا فیکٹر بھی آئے گا اور بھی آئیں گے، لیکن اوور آل آپ کے سوال کے جواب میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ دورہ جو ہے، یہ جو دور آیا ہے، یہ پہلے دوروں سے، پہلے ادوار سے مختلف ہے۔ تو اعزاز چودھری صاحب، پاکستان کے خطے میں جو آؤٹ ریچ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین پہلے ہی ہمارا اتحادی ہے، قریبی پارٹنر ہے. افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، اس میں چائنا کا بھی بڑا رول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب بنگلہ دیش کی طرف جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چاروں ممالک مل کر جو ہے کوئی ساؤتھ ایشین کوارڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے 2015 کے بعد 10 سال بعد یہ وقت آیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی نے ایک پھر بہت بڑی کروٹ لی ہے۔ 2015 میں مجھے یاد ہے کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہو گئے تھے، ہمارے وزیر اعظم ادھر گئے، پریزیڈنٹ شی آئے، سی پیک ہوا، انڈیا کے ساتھ پیس پروسیس دوبارہ شروع ہوا، افغانستان کے صدر آئے، ہارٹ آف ایشیا وغیرہ وغیرہ۔ جی ہاں. اس کے بعد سے اب 10 سال بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ ایک بار پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اچھا دور آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں پاکستان مغربی ایشیا میں بھی اور کسی حد تک جنوبی ایشیا میں ایک بڑی اچھی قوت، ایک ایسی قوت جو استحکام لا سکتی ہے، بن کے ابھرا ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ اس میں تھا کہ وہ اب اس علاقے کا اجارہ دار ہے، ہیجمون ہے، بڑے اچھے اچھے نام انہوں نے نکالے، بالکل. نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نہ صرف وہ ان کو احساس ہوا، بلکہ ان کا جو بیکر تھا مین امریکہ، اس کو بھی احساس ہو گیا کہ ہندوستان کے اندر وہ تل نہیں کہ یہ خطے میں استحکام لا سکے یا چین کا مقابلہ کر سکے۔ تو چنانچہ اب یہ آپ نے جس کا کوارڈ کا ذکر کیا، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کیا الائنس ہوگا، لیکن یہ مجھے پتا چلا ہے کہ خطے کے جتنے ممالک ہیں اور چین، یہ سارے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اب مل کر اس ایشیا کے معاملات ایشیا میں حل کرنے پڑیں گے۔ مجھے یاد ہے میں چند سال پہلے صدر شی کی ایک تقریر سن رہا تھا، وہاں پہ ایک پروسیس تھا، میں بھی اس ہال میں موجود تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایشیا کے معاملات ایشیا میں حل ہونے چاہیے۔ تو میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ کچھ ہندوستانی جو اینالسٹ ہیں وہ یہ بھی اب یہ سوچ رہے ہیں اور تجویز کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان، چین اور ہندوستان کے درمیان میں بھی کوئی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات ہونی چاہیے کہ بھائی اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایگریشن کریں۔ ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے چین کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی، اور اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی خراب ہیں بہت زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے شیخ حسینہ کو انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے جہاں آئے دن وہ اشتعال انگیز بیان دیتے ہیں، دلی میں دیتی ہیں۔ تو چنانچہ اب ایک قدر مشترک سارے خطے کے ممالک میں آ گئی ہے، چین سمیت، کہ اب ہمیں اپنے استحکام کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، مل کر کام کرنا پڑے گا، اور ہندوستان کو بھی یہ بتانا ہوگا کہ جناب آپ یہ روش پرانی چھوڑیں
اور مل کر پرامن بقائے باہمی کی طرف آئیں۔ اور آج کل چینی وزیر خارجہ بڑے متحرک ہیں اس سلسلے میں، جو ان کی شٹل ڈپلومیسی چل رہی ہے بٹوین انڈیا، پاکستان، افغانستان، آپ کو وسیع تسلسل کا جو ہے وہ سلسلہ دکھائی دے رہی ہے؟ بالکل، آپ نے وانگ یی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں چین کے، ان کا حالیہ دورے کے بعد اس کی سٹیٹمنٹ آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، تو آپ اس بزنس میں ہیں پڑھنے کے۔ اس میں 3 باتیں بڑی اہم تھیں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم حال حال میں پاکستان کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو بڑا میسج تھا انڈیا کو اور یا باقیوں کو کہ بھئی ایگریشن کی دوبارہ آپ سوچیں بھی نہ۔ تو یہ ایک لحاظ سے خطے میں جنگ ختم کرنے کے لیے بہت اچھا پیغام تھا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر خطے میں امن کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت اہم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان اور چین مل جاتے ہیں اور آپس میں افغانستان کے ساتھ تو آلریڈی پروسیس شروع ہو گیا، مئی سے ایک ٹرائی لیٹر شروع ہوا ہے اور طالبان کو انہوں نے سمجھایا کہ جناب یہ جو آپ کر رہے ہیں نا پی ایل اے اور پی ٹی پی، یہ آپ کے حق میں نہیں ہے، تو ادھر بھی تھوڑا سا پیغام اچھا گیا ہے۔ ہندوستان جو اب امریکہ سے بدل ہو کر چین کی طرف رخ کر رہا ہے، وہ بھی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ چینی پھر اس کو سمجھائیں گے کہ جناب آپ خطے میں ہم آپ سے کتنے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن ہم وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں جس طرح کے آپ چین کے دیکھیں 14 ہمسائے ہیں، ہندوستان کے علاوہ کہیں پہ بھی ان کا اس طریقے سے بارڈر پہ جھگڑا نہیں۔ تو یہ ہندوستان کو بھی اگر وہ سمجھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چین کی جو ڈپلومیسی ہے اور پاکستان کی ڈپلومیسی سے مل کر اس خطے میں امن کی آگے نوید بن سکتی ہے، اور اس کی طرف ہمیں کام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جنگوں سے تو مسائل حل نہیں ہوتے ہیں نا، عوام کے اپنے مسائل ہیں۔ پاکستان کو ابھی بہت کام کرنا ہے گورننس کے حوالے سے، اور یہ ایک اچھی ونڈو ملی ہے جب ہمیں ایک امن کی ایک نظر آ رہا ہے کہ امن کے لیے کچھ ٹائم ملے گا، اس وقت ہمیں گورننس کی طرف کام کرنا ہے۔ تو چنانچہ چین ہمارے داخلی اس میں امن کے لیے بھی، اس لحاظ سے کہ ہماری اکنامک پروگریس کے لیے بھی، اور خطے میں امن کے لیے بھی ہمارا بہت اچھا ممدر معاون ثابت۔ اور ظاہر ہے حالیہ پاک بھارت جنگ کے بعد جو بھارت کی پوزیشن کمپرومائز ہوئی ہے انٹرنیشنلی، اس کے بعد آپ بھارت کو پھر کہاں فٹ ان دیکھ رہے ہیں جیو پولیٹیکل ایکویشن کے اندر، پرٹیکولرلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کی جو پالیسی ہے کہ وہ خطے کے اندر اب تمام ممالک کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا چائنا بھارت کو واشنگٹن سے دور کر پائے گا؟ دیکھیں یہ تو ان کا نی جرک ریئیکشن ہے کہ چونکہ امریکہ سے نہیں بنی تو ادھر چلے جاؤ۔ بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے، خارجہ پالیسی کو آپ صحیح طریقے سے چلائیں۔ پہلے جب آپ امریکہ کے پیچھے جا کے بیٹھے تو 20 سال تو آپ مائی ڈیئر ڈونالڈ فرینڈ وغیرہ کرتے رہے، وہ ہاؤڈی ماؤڈی، وہاں پہ ہاؤڈی مودی ہوتا تھا ہیوسٹن میں، یہ وہ اس وقت آپ اتنا آگے بہ گئے، اور اس میں آپ نے پاکستان کے اوپر 3 بار اس کی مطلب امریکہ سے یہ شے پا کے ایک قسم کی آپ نے ستمبر 2016 میں بھی اگریشن کی، پھر 2019 میں بھی کی، اور اب یہ تیسری بھی کی جس میں آپ نے منہ کی کھائی۔ تو ہندوستان کو اب یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ بھائی آپ اس طرح کے کام کیوں کرتے ہیں، آپ چین کے ساتھ طرف جا رہے ہیں۔ چین میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانے میں جب نہرو صاحب نے ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ لگایا، پھر 1965 کی جنگ ہو گئی، کیونکہ بنیادی طور پر چین اور ہندوستان اسٹریٹجک کمپیٹیٹر ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ اس طرح نہیں ملتا ہے جس طریقے سے ہندوستان اس وقت سوچ رہا ہے۔ ہندوستان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس وقت امریکہ کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، یہ اور بھی نقصان دہ ہوگا، اور بھی زیادہ ہندوستان امریکہ کو چڑھائے گا۔ وہ پاکستان کو دیکھیں اور کچھ سیکھیں۔ پاکستان نے دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات رکھے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے ہندوستان کے پاس ہے، لیکن میرا خیال ہماری خارجہ پالیسی میں یہ میچیورٹی ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ جی جب امریکہ کے ساتھ دوست تھے تو ہم نے چین کو بہت زیادہ خراب کیا، یا چین کے ساتھ دوستی ہوئی تو امریکہ کو چھوڑ دیا۔ لیکن ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہے اس میں توازن رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہندوستان نے ہمسایوں کے ساتھ بھی توازن نہیں رکھا، کبھی تو اتنا شیر و شکر ہو جاتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ شیخ حسینہ میں کہ اندر چلے جاتے ہیں، ان کے ملک کے اندر انٹرفیئرنس کرتے ہیں، اور کبھی خلاف ہوتے ہیں تو اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز وہ پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں کہ کبھی دوستی کرنے پہ آئے تو آ جاتے ہیں، لیکن بیچ میں سے وہ جو نفرت ہے ان کی وہ پھر دوبارہ کہیں سے اود آتی ہے۔ تو یہ اس وقت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک ٹرانزیشن ہے، ایک فلوئڈ سچویشن ہے جس کے اندر موقع ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ چین اس پروسیس کو لیڈ کر سکتا ہے کہ آپ اس خطے میں اگر امن کے لیے مل کر کام کریں اور ہندوستان کو کوآپٹ کریں اس کے اندر۔ دیکھیں ہندوستان نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، برکس میں شامل نہیں ہونے دیا۔ برکس میں پاکستان کے سارے ممالک شامل ہیں،
ईरान भी उसमें शामिल है, हिंदुस्तान भी है, चीन भी, और आप कहते हैं अपना है। कैसे हो सकता है कि ब्रिक्स चलेगी अगर पाकिस्तान शामिल नहीं होगा? इसी तरीके से वो बाकी भी उन्होंने इस तरह की रविश जो इख्तियार की है, मेरा ख्याल है आप चीन उनको ये समझाएगा कि आप इस तरफ मत जाएं। जब आप इस तरह के काम करते हैं तो उससे फिर इलाके का अमन भी मुतासर होता है और बाहर की कुव्वतों को भी अंदर आके खेलने का मौका बहुत मिलता है। शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया था। अजीत प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे क्या जो पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से मुतमईन है, और साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या अब जो बात हो रही है मार्का हक के बाद मार्का मईशत की, इसमें क्या होना चाहिए। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क में ना खत्म होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम ने जहां मुआशी इस्तेहकाम के लिए चैलेंज खड़े किए हैं, वहां बिजनेस कम्युनिटी भी सियासी क़यादत की मुआशी कारकर्दगी पर सवालात उठा रही है। शायद इसीलिए हालिया चंद हफ्तों से मुल्क में मुतअद्दिद मुआशी मामलात पर मुख्तलिफ मुबाहिसे छेड़े जा रहे हैं। कहीं से NFC अवार्ड पर नज़रसानी और 18वीं तरमीम को रोल बैक किए जाने की सदाएं आ रही हैं। कोई मुल्क में नए सूबों के वजूद की अहमियत पर जोर दे रहा है, और किसी के मौक़िफ़ के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से हालिया जंग में जिस तरह सिक्योरिटी और सलामती के मैदान को सर किया, अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान मुआशी मैदान को भी सर करे, और इसके लिए एक मार्का मईशत को लॉन्च किया जाए। क्योंकि हुकूमत और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तमाम सियासी फ़रीक़ैन को बार बार मिसाक मईशत की जानिब राग़िब किया जाता रहा है। ताहम अलमिया यह है कि हमारी सियासी क़यादत किसी सूरत एक पेज पर इकट्ठी होने को तैयार नहीं होती, और इसी गैर संजीदा मौक़िफ़ और रवैये को देखते हुए अब बिजनेस कम्युनिटी के मुतालबों में तेज़ी आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी FPCCI के पैटर्न इन चीफ और मारूफ बिजनेसमैन SM तनवीर ने मुल्क में मार्का हक के बाद मार्का मईशत का आगाज़ करने का मुतालबा किया है। ये मार्का मईशत कैसे हो सकता है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, और बिजनेस कम्युनिटी हुकूमत की जो मुआशी सिमत है उससे कितनी मुतमिन है, इसी पर बात करके हमारे साथ मौजूद हैं FPCCI के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर साहब। बहुत शुक्रिया SM तनवीर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आपने कल कहा कि मार्का हक में तो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, अब मार्का मईशत का वक्त आ गया है। तो मार्का मईशत की जब आप बात करते हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कौन कौन से इक़दामात हुकूमत को उठाने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अब वक्त आ गया मार्का मईशत का। मार्का मईशत के लिए हमारे को रीजनली कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा इमीडिएटली। इस वक्त आप ये जो आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, मैं पहले शॉर्ट टर्म की बात करूंगा, फिर लॉन्ग टर्म की बात करूंगा। शॉर्ट टर्म में अभी जितने टैरिफ इंडिया के ऊपर लगे हुए हैं, अब आप देखें ना, इंडिया तो गेम से निकल गया हुआ है। हमारे साथ वियतनाम और बांग्लादेश का मुकाबला है, उसके टैरिफ 20% है, हमारे 19% है। अब हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत फौरी तौर पे हमारी इंडस्ट्री को रीजनली कॉम्पिटिटिव कर दे। हम कोई रिबेट नहीं मांग रहे, हम कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे। पूरी दुनिया में 8% की अगर 8 सेंट की अगर बिजली है तो हमारे हम तो कह रहे हैं 9 सेंट की बिजली कर दें। अगर इन्हीं कंट्रीज में, वियतनाम में, बांग्लादेश में इंटरेस्ट अगर 6% है तो हम कह रहे हैं उसको भी 6% पे लेकर आ जाएं। अगर इंटरेस्ट और बिजली आप ठीक कर देंगे तो ये जो अपॉर्चुनिटी है हम इमीडिएटली अवेल करेंगे, और हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल गेयर्ड अप है और तैयार खड़ी हुई है। और सर, जो आपने कहा कि $100 बिलियन तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स लेकर जा सकते हैं, क्या इन दो इक़दामात से एक्सपोर्ट्स हमारी आपको लग रहा है कि इसमें इजाफा हो जाएगा इतना कि हम इसे आने वाले दिनों में या शॉर्ट टाइम पे हम इसे जो है लेके जा सकते हैं $100 बिलियन पर? और आपके ज़हन में टाइम लाइन क्या है, कितने टाइम में आप इसे लेके जा सकते हैं? सर 2030 का हमारा टारगेट था कि हमको 100 बिलियन पे जाना है। 2030 के टारगेट पे ही हमारा एक रिसर्च सेल बना हुआ है जिसको मियां जाहिद साहब हेड करते हैं FPCCI में। उसमें हमारे पास काफी सारे बच्चे बच्चियां PhDs रिसर्च करते रहते हैं। उस रिसर्च सेल ने रिपोर्ट दी कि जो IPP हो रहा है जिसमें 1.1 ट्रिलियन रुपए एक्स्ट्रा दिया जाता है उसको रोका जाए। एक रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है कि 1 साल एक पूरी जंग लड़ी गई और उसको ठीक कराया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया, बट उसका बेनिफिट इंडस्ट्री को पास नहीं हो रहा, तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उसका बेनिफिट इंडस्ट्री को पास कर दें। अब आपसे जो लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही हमारी टीम जब काम करती है तो हमारा फोकस है डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी के ऊपर। हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को टैप करना है और उसको टैप करके हमें आगे चलना है। अब उस डिस्ट्रिक्ट को कैसे टैप करना है, वहां पर आपको ओनरशिप चाहिए। अगर आप ओनरशिप नहीं दे सकते तो वो डिस्ट्रिक्ट 78 इयर्स हो चुके हैं, जो हालात हैं वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे नहीं,
اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم باہر نہیں آ سکتے. جتنے ہمارے ملک میں 38 ڈویژن ہیں, پر ڈویژن جو ہے نا کم سے کم $5 بلین کی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پر ڈویژن. یہ 5 بلین کر لیں تو یہ 200 سے $200 بلین کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. ہم تو 100 کی بات کر رہے ہیں. اتنا پوٹینشیل ہے. میں نے ابھی کل ہی بات کی ہے. اس کے لیے تو سر پھر آپ کو چھوٹے انتظامی یونٹس بنانے پڑیں گے. جب یہ اتنے بڑے انتظامی یونٹس ہوں گے تو پھر وہاں پر تو ایسا ممکن نہیں ہے. صرف جو فوکس ہوتا ہے صوبائی حکومتوں کا وہ بڑے شہروں پر تو ہوتا ہے, لیکن جو دور دراز علاقے ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں. وہاں صنعتوں کا لگنا وہ ترجیحات پہ کبھی بھی شامل نہیں ہوتا. تو جب بنیں گے چھوٹے صوبے تو تبھی یہ ممکن ہو پائے گا. بالکل بنائے جی. چھوٹا صوبہ اس کو بولنا ہے تو چھوٹا صوبہ بولیں, اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کہنا ہے تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا ہے. دیکھیں جب تک اس ڈویژن کو امپاور نہیں کریں گے کام کیسے چلے گا؟ لاہور تو پورا پاکستان نہیں ہے بھائی, کراچی تو پورا پاکستان نہیں ہے. تو پھر ہمیں وہ پوٹینشیل کو نکالنا ہے. ہم نے ادھر وومن امپاورمنٹ پہ کام کرنا ہے, ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اس کو صنعت و تجارت پہ کام کرنا ہے وہاں پر. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کس طریقے سے چلے گا؟ میں آپ کو ایک بڑے مزے کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. میں کراچی گیا تو دادو چیمبر کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ ملنے آیا کراچی میں. 7 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے 7 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے اگر وہ آ رہا تھا ملنے کے لیے تو ایک آدمی اگر اس نے سیکریٹریٹ جانا ہے اور وہ 7 گھنٹے ڈرائیو کر کے آئے گا تو وہ کیا کاروبار کرے گا یار؟ کیا کام ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا سر. اس کے لیے بہت سیریسلی بیٹھنا پڑے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ عجیب و غریب باتیں شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں ہم فیڈریشن ہے, ہم ایف پی سی سی آئی ہیں, ہماری رسپانسبلٹی اکانومی کے اوپر. اب کمنٹس آ رہے ہیں جی یہ تو پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں. ہمارا کیا تعلق پالیٹکس سے؟ ہم تو بزنس مین ہیں, ہم تو کاروبار کی بات کر رہے ہیں. تو بھائی اکانومی کو ٹھیک کرو, کاروبار کو ٹھیک کرو. اب ہم پالیٹکس میں ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی گورنمنٹ کو, ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو, ہم نے اپنے پریزیڈنٹ کو سپورٹ کرنی ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کریں. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اور ہم اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ, اور ہم یہ کروا کے رہیں گے. احسن تنویر صاحب, نئے صوبوں کے حوالے سے ایک تجویز کافی عرصے سے دی ہے پنجاب گروپ کے چیئرمین میاں عامر محمود صاحب نے بھی کہ 32 صوبے بنا دیے جائیں ڈویژن کی سطح پر. آپ اس رائے کے بارے میں, اس تجویز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ ایگری کرتے ہیں اس رائے سے؟ میں نے پڑھی ہے, ان کی بھی رپورٹ پڑھی, تو میں ان سے میاں عامر صاحب سے 100% ایگری کرتا ہوں. وہ تو کافی عرصے سے اس ٹاپک پہ لے کے چلے ہوئے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں. تو اب ماشاءاللہ سے وہ بھی اب اوپنلی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے. جس مشن پہ ہم نکلے ہوئے ہیں اس کو کامیاب ہونا چاہیے. اور سر یہ بتائیں کہ صوبوں کے ساتھ ساتھ این ایف سی کا بھی آج کل کافی زیادہ ذکر ہو رہا ہے کہ این ایف سی میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے جو موجودہ شیئر ہے اس کے اندر. تو آپ کیا تجویز کر رہے ہیں؟ ایف پی سی سی آئی کیا تجویز کر رہی ہے کہ کیا اس میں کس طرح کی تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے این ایف سی کی اگلے ہفتے. سر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فارمولا ہے, فارمولا پہلے تو میرے کو بھی نالج ہے کہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے, جو کہ ہونا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کو پاور دیں. فیڈرل گورنمنٹ کو تو ہم نے بالکل ہی فارغ کر دیا ہوا ہے. اس کے بعد بھی جو فارمولا ہے اس فارمولے کے مطابق جس میں پاپولیشن اینڈ ایریا ہے, اگر مثال کے طور پر میں پنجاب میں بیٹھا ہوا ہوں تو اسی فارمولے کو اپلائی کر کے کھانے وال میں پیسے لگاؤ نا, وہاں پر اکاڑے میں پیسے لگاؤ. پروونشل فائنانس کمیشنز ہیں وہ فعال نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ سارا کا پیسہ لاہور میں لگا دو گے تو پھر وہ کیسے چلے گا کام؟ اور پھر جب آپ اس کو امپاور کریں گے تو وہاں کا لیٹ سے صوبہ یا بول دیتے ہیں چیف منسٹر ہے تو وہ اپنا لوکل ٹیکس کرے. اگر وہ لوکل, اگر اس کا فنڈ پورا ریونیو پورا نہیں ہو رہا تو لوکل ٹیکس کر کے اپنے ریونیو کو پورا کرے اور کام کرے. اور جو تاجر برادری ہے کیا وہ حکومت کی معاشی سمت سے مطمئن ہے؟ دیکھیے سر, ایک بات کو انڈرسٹینڈ کریں. مجھ سے یہ لوگ بڑا کامن سوال پوچھتے ہیں. 1.5 سال 2 سال پہلے جو حالات تھے معیشت کے وہ بہت ہی خراب اور تباہ ہو چکے تھے. یعنی کہ $350 کا ڈالر تھا, 500 کی طرف جا رہا تھا, اسٹاک ایکسچینج تباہ ہوئی تھی. تو ہمیں پتہ ہے سارا. اب اگر آپ وہ ٹپیکل بات کریں تو اس کے حساب سے ہم پچھلے 2 سال سے بہتر ہوئے ہیں. تو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں گورنمنٹ کو, کیونکہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج پیک پر ہے, ڈالر آپ کا سٹیبل ہے, موڈیز نے آپ کی ریٹنگ کو امپروو کر دیا ہوا ہے. بٹ یہ سارا کرتے ہوئے انفلیشن آپ کا کنٹرول میں ہے. میں مان رہا ہوں اس کو, میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. بٹ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو لیے آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. اس کے لیے جو آپ نے ٹیک آف کرنا ہے اس ملک کی اکانومی کو,
उसका ये वक्त आ गया है कि हम जितने डिविजन्स हैं उसको एम्पावर करें। अब एम्पावर करने के लिए आप छोटा सूबा बोलें, एम्पावर करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बोलें या कुछ भी बोल दें, उसके अलावा गुजारा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया एसएम तनवीर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू बुलाया कि मरूफ बिजनेसमैन एसएम तनवीर की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान के लिए अब ये मौका है कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकता है। जो पाकिस्तान के बड़े सरमाएदार हैं उन्हें अगर मौका दिया जाता है, बेहतर उन्हें एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, तो पाकिस्तान जो है उसकी और पाकिस्तान की मईशत जो है वो हर सूरत में टेक ऑफ कर सकती है। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।